السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ بھی قرض دار ہیں؟ لا علاج بیماریاں ہیں، رنج ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہے، پریشانیاں ہیں، دکھوں نے گھیر رکھا ہے اور زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، یا آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں الجھ چکے ہیں اور جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، فکر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے اور گھر کا راشن تک ختم ہو چکا ہے، تو یہ جو تسبیح آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اگر آپ اس تسبیح کو کر لیتے ہیں تو زندگی کی جتنی بھی محرومیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی درد ہیں اور جتنی بھی آزمائشیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو رزق کی بندش کے تمام دروازے توڑ دیتی ہے، اور اس تسبیح کو کرنے والا اپنی جھولیوں کو رزق سے ایسے بھرتا ہے کہ پھر اس سے کبھی بھی رزق کی تنگی کی شکایت نہیں رہتی۔ آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ کے مال میں، کاروبار میں، پیسے میں برکت نہیں، بہت زیادہ تنگی کا شکار ہے، کاروبار نہیں ہے یا اگر ہے تو اس میں برکت نہیں، قرض کا بوجھ ہے، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، تو اب آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اور اسی عمل کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کی پریشانی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور بھروسہ کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی ہے، پھر اس عمل کے معجزات آپ کو حیران کر دینے والے ہوں گے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری 7 نسلوں تک کبھی رزق ختم نہ ہو، کیونکہ بہت مہنگائی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے کہ بس یہ ایک عمل کر لو، روزانہ 20 منٹ بیٹھو، چاہے پہاڑ جتنا قرض کیوں نہ ہو آپ پر، آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، آپ کا قرض اتر جائے گا، کیونکہ یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے سے دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں، ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں کہ انہیں اپنا ذاتی گھر مل جائے، تو یہ خاص عمل ان کے لیے بھی ہے۔ بس آپ نے روزانہ 20 منٹ تک تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو رات کے کسی وقت میں کر لیں، اگر آپ اس عمل کو تہجد کے وقت کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ دن یا رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو عمل نوٹ کر لیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھیں اور کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ شور نہ ہو، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ آپ کا کوئی خاص مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، پریشانی ختم ہو جائے، نوکری چاہیے، کاروبار چاہیے، رزق چاہیے، دولت چاہیے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، تو بس آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے، یا باسطو، یا فتاحو، یا کریمو۔ تو آپ نے اس کی ایک تسبیح یعنی 100 بار اسے پڑھنا ہے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد سچے دل سے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اس تسبیح کو پڑھ کر جو بھی مانگا جائے ضرور ملتا ہے، اور اللہ پاک غیب کے خزانوں سے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص زندگی، مقدر اور آخرت بنا دینے والی سورہ مبارکہ ہے، جس کی مکمل فضائل و برکات کو کائنات میں کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہماری یہ ویڈیو سورہ اخلاص کی روحانی برکات کے حوالے سے ہے۔ سورہ اخلاص کا ورد فرد کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کی ہر مشکل، پریشانی، مصیبت اور بیماری کا حل موجود ہے۔ سورہ اخلاص پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس کی 4 آیات ہیں، جس میں توحید باری تعالیٰ بیان ہے۔
ایک دفعہ قریش والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کا رب کہاں ہے اور اسے کس نے پیدا کیا، تو اس کے جواب میں اللہ نے سورہ اخلاص کو جبرائیل علیہ السلام اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ نزول فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1347 اس حدیث کا مفہوم ہے، جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1886 کے مطابق سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 320 کے مطابق سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا جنت میں داخلے کا باعث بنتا ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے اور بہت سے افراد کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی حاجات کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہن ہمیشہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ محبت سے کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں اللہ کی ذات آپ کو آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک کا ذکر کرنا ہے، اور درمیان میں آپ 500 بار سورہ اخلاص اور 100 بار سورہ یاسین محبت سے تلاوت کریں۔ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ 7 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 روز میں آپ کو آپ کی خواہش حاصل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا۔ اگر کوئی بھائی یا بہن جاب سے محروم ہے اور انہیں بے حد کوشش کے باوجود اچھی جاب نہیں مل رہی تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو آپ کی پسند کے مطابق اچھی جاب حاصل ہو جائے گی، اور سورہ اخلاص کی برکت سے دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک کا ورد کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 3 بار سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے 9 بڑے فوائد۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 3 دروازے غضب کے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 3 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 10 دروازے رزق کے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق عطا کرے گا۔ نمبر 4، بغیر محنت کے اللہ اپنے علم سے علم دے گا اور صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 10 بنگلے عطا کرے گا۔ وہ بنگلے یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 8، 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب دے گا۔ نمبر 9، جب مریں گے تو جنازے میں 1,00,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے۔ سورہ یاسین پڑھنے کی برکات۔ حضرت عطا بن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد یعنی شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے ہی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبان جو ان صورتوں کی تلاوت کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہداء میں شامل فرمائیں گے۔ بعض روایات میں شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ علماء کرام نے سورہ یاسین پڑھنے کے بہت سے برکات و فوائد ذکر کیے ہیں، جس میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت بھوک کی حالت میں کرتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا
پڑے وہ جانور پا لیتا ہے۔ نمبر 4، جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑے انشاءاللہ وہ شخص ملے گا۔ نمبر 5، جو شخص ایسی حالت میں پڑے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے اور کھانا کم پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 6، جو ایسے شخص پر پڑے جو نزاع میں ہو تو اس وقت اس پر نزاع میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس کی روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے۔ نمبر 7، اگر کسی کو رشتے کا مسئلہ درپیش ہو اور غیر شادی شدہ پڑے تو جلدی شادی ہو جائے گی۔ نمبر 8، قیدی پڑے تو رہائی پا لے گا۔ نمبر 9، مقروض پڑے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ نمبر 10، پیاسا پڑے تو سیراب ہو جائے گا۔ مسافر پڑے تو سفر میں آسانی ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والوں کے لیے بخشش کرتی ہے، خوب سن لو، وہ سورہ یاسین ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو، یعنی اسے یاد ہو۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح دم خوشی میں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہولناکیوں کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافع حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورت صافات جمعے کے روز پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔